السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ ناگ نے اپنی سام کی آواز میں وہاں موجود اس سیارے میں ایک خلائی سام کو بلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس سے جان سکے کہ اس سیارے پر کہیں ایندھن یا آئل مل سکتا ہے، تاکہ وہ اس خلائی راکٹ میں بڑھ کے وہاں سے وہ پرواز کر کر ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ سے مل سکے. تو چلے آئیے اب ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ وہ عجیب و غریب چیز کیا تھی. یہ عجیب چیز کیا تھی؟ امبر اور ناگ نے ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں دیکھا کہ کچھوے کی طرح کا ایک جانور اڑتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکل کر ناگ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اس کی 4 گردنیں تھیں جن کے اوپر سانپ کی طرح کے 4 منہ تھے. یہ سانپ کچھوا تھا. سانپ کچھوے نے چاروں گردنیں جھکا دی. اس کی چوتھی گردن والا منہ ہی بات کر سکتا تھا. سانپ کچھوے نے اپنی زبان میں کہا، ناگ دیوتا کا ہمارے سیارے پر آنا بڑا مبارک ہو. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں سانپ کچھوا ہوں. ناگ پہلے تو بڑی دلچسپی سے سانپ کچھوے کو دیکھتا رہا. امبر بھی اسے حیرت سے تک رہا تھا. ناگ نے کہا، کیا اس سیارے کے سانپ تمہاری طرح کے ہوتے ہیں؟ سانپ کچھوا بولا تھا، ہاں مقدس ناگ، ہم سانپ کچھوے ہیں. ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں. ہمیں کسی کو ڈسنا ہوتا ہے تو ہم اپنے جسم سے زہر کی چھوٹی سی لکیر خارج کرتے ہیں جو دشمن کے جسم پر پڑتے ہی اسے موت کی نیند سلا دیتی ہے. ناگ نے پوچھا، اچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا اس سیارے پر کوئی مخلوق آباد ہے؟ سانپ کچھوا بولا، مقدس دیوتا، یہاں کچھ عرصے سے آپ کی شکلوں جیسے لوگ آ کر سیارے کی اس طرف رہنے لگے ہیں. ہم ان کے نزدیک کبھی نہیں گئے. ناگ نے پوچھا، یہ لوگ تو ہماری زمین کے آدمی ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس سیارے کی دوسری جانب بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ سانپ کچھوے نے کہا تھا، مقدس ناگ، ہم کبھی اس سیارے کی دوسری جانب نہیں گئے کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیارے کی دوسری جانب جن بھوتوں کی مخلوق رہتی ہے جو جانوروں کی طرف دیکھ کر انہیں بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر انہیں کھا جاتی ہے. اسی لیے تو ہم نے کبھی دوسری طرف جانے کی ہمت نہیں کی. ناگ نے امبر کی طرف دیکھا. امبر نے اپنی زبان میں کہا، یہ تو ہم خود ہی پتہ کر لیں گے ناگ. تم اسے یہ پوچھو کہ یہاں کی زمین کے نیچے کوئی تیل کی طرح کی کوئی شے ہے؟ ناگ نے جب یہی سوال سانپ کچھوے سے کیا تو وہ بولا، مقدس ناگ دیوتا، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے سیارے کی دوسری جانب کالے پہاڑوں کے بیچ میں ایک تالاب ہے جس کے نیچے سیاہ گہرا تیل جمع ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہی وہ تیل ہو جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ سنا گیا ہے کہ اس تیل سے فوراً آگ لگ جاتی ہے. ناگ نے مسکرا کر امبر کی طرف دیکھا کیونکہ انہیں جس چیز کی تلاش تھی وہ انہیں مل ہی گئی تھی. ناگ نے سانپ کچھوے سے کہا تھا، ٹھیک ہے دوست، اب تم جا سکتے ہو. اگر ضرورت ہوئی تو میں تمہیں پھر سے بلا لوں گا. جو حکم مقدس دیوتا. یہ کہہ کر سانپ کچھوا اڑا اور جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا. امبر اور ناگ واپس غار میں آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. امبر نے کہا، ایک بات کا تو پتہ چل گیا کہ اس سیارے کی دوسری جانب کالے پہاڑوں کے تالاب میں تیل جمی ہوئی ہے اور وہ گاڑے کی شکل میں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو جنوں بھوتوں کی کوئی مخلوق رہتی ہے. ناگ کہنے لگا، بھائی امبر، جنوں بھوتوں کے تو ہم قائل نہیں ہیں کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ جن بھوت کہیں نہیں ہوتے. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بڑی طاقتور مخلوق آباد ہو جو جادو طلسم جانتی ہو. امبر بولا، بہرحال ہمیں اس طرف چل کر معلوم کرنا چاہیے، لیکن میں تو خلا باز شیلا کو لے کر جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا شیلا کو بھی معلوم ہے کہ سیارے کی دوسری جانب جنوں بھوتوں کی مخلوق آباد ہے؟ ناگ نے کہا، شیلا کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح سے ہماری زمین سے آئی ہے. وہ بھی یہاں ہماری طرح سے اجنبی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ کہیں اسے ساتھ لے جانے سے اس کی زندگی خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گی. امبر بولا تھا، میں نے اس کی جان بچانے کا ذمہ لے لیا ہے. میں اس کی جان ضرور بچاؤں گا اور ہم دونوں مل کر اس کی جان کی حفاظت کریں گے. ہم ایسا کر سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ ناگ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. پھر بولا، ہمیں سیارے کی دوسری جانب جا کر کالے پہاڑوں کے تالاب میں سے گیس کی مایا گاڑ نکال کر شٹل کاک تک لانی ہوگی. اگر ہمیں سیارے کی دوسری جانب بھی ماریا اور کیٹی نہ ملی تو ہم اس خلائی شٹل کو یہاں سے اڑا کر
کسی دوسرے سیارے پر لے جا سکیں گے۔ امبر نے کہا مگر مایا گیس کی غار کو ہلکی پھلکی بخارات کی گیس میں تبدیل کرنا بھی تو مشکل کام ہے۔ ناگ بولا تھا، اس کام میں خلا باز سائنسدان مسٹر سٹون ہماری مدد کرے گا۔ وہ مایا گیس کی غار کو مایا یا بخارات میں تبدیل کرنا جانتا ہوگا۔ امبر نے کہا تھا تو سب سے پہلے یہاں مسٹر سٹون سے بات کرنا چاہیے۔ یہ نکتہ تو بڑا اہم تھا۔ مسٹر سٹون سے شٹل کے جمع ہوئے ایندھن کے مل جانے کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا۔ امبر کہنے لگا، اب میں اکیلا خلا بازوں کی نگری میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، کل رات جب شیلا میرے پاس آئے گی تو اس سے بات کروں گا۔ آخر یہی طے پایا کہ شیلا سے بات کی جائے۔ دوسری رات ناگ اسی طرح سے سانپ بن کر غار کے پتھروں میں چھپ گیا۔ شیلا رات کے اندھیرے میں غار میں آئی تو ایک میلا سا تھیلا اس کے کندھے پر تھا۔ وہ آدم خور خلا بازوں کی بستی سے بھاگ کر آئی تھی اور اب امبر کو اپنے ساتھ لے کر سیارے کے کسی ویران اور دور دراز مقام پر چلے جانا چاہتی تھی۔ امبر نے شیلا سے بات کی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ سیارے کی دوسری جانب کالے پہاڑوں میں ایک تالاب ہے جس کی تہہ میں جمع ہوا کالا پٹرول یا گیس موجود ہے۔ خلا باز شیلا بڑے تعجب سے امبر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ امبر نے کہا، میں نے مصر میں زمین کا علم پڑھا تھا۔ میں نے یہاں کے پتھروں کی ساخت کو غور سے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے کچھ دور کوئی کالا پہاڑ ہے اور وہاں کوئی تالاب ہے جس کی تہہ میں گیس جمی ہوئی غار کی شکل میں موجود ہے۔ خلا باز عورت شیلا بولی تھی، اگر تمہارا اندازہ درست نکلا تو ہم اپنی خلائی شٹل کو پھر سے فضا میں بلند کر سکیں گے۔ امبر نے کہا تھا، میرے خیال میں ہمیں اس جمی ہوئی غار کو گیس کی شکل میں لانے کے لیے تمہارے سائنسدان لیڈر مسٹر سٹون سے مدد لینا ہوگی۔ کیا خیال ہے ہم مسٹر سٹون کو نہ اپنے ساتھ لے جائیں؟ ہو سکتا ہے وہ جمی ہوئی غار کو گیس میں بدل دے۔ شیلا کہنے لگی تھی، جب تک میں اپنی آنکھوں سے تالاب کی تہہ والی جمی ہوئی غار کو نہ دیکھ لوں میں مسٹر سٹون کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتی۔ میں نے بھی MSc کی ہے، میں جمی ہوئی گیس کو پہچان لوں گی۔ اگر تمہارا اندازہ درست نکلا تو ہم واپس آ کر مسٹر سٹون کو رازداری سے اپنے ساتھ لے چلیں گے اور پھر خلائی شٹل کے ذریعے سے یہاں سے نکل کر واپس اپنی زمین پر پہنچ جائیں گے۔ امبر کیا کہہ سکتا تھا؟ شیلا کی تجویز بڑی معقول تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے انہیں جا کر پتہ کرنا چاہیے کہ کالے پہاڑوں کے تالاب میں پٹرول یا گیس جمی ہوئی غار کی شکل میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ ناگ یہ باتیں سن رہا تھا، اسے بھی یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ شیلا نے کہا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میرے خلا باز ساتھی تمہیں جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ امبر نے کہا، میں تیار ہوں، مگر کیا ہمیں پیدل چلنا ہوگا؟ شیلا بولی، کاش میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، مگر میں بھی تمہاری طرح سے یہاں مجبور ہوں۔ ہمیں اس کھڈ کے آخری کنارے تک پیدل ہی چلنا ہوگا۔ جہاں یہ گاڑی ختم ہوتی ہے وہاں ایک دریا بہتا ہے۔ ایک بار ہم نے دریا پار کر لیا تو پھر یہ آدم خور خلا باز ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ امبر نے کہا تھا، ٹھیک ہے، چلو پھر ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ امبر اور شیلا غار سے باہر آ کر کھڈ کی گہرائی میں چلنے لگے۔ امبر نے شیلا سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے؟ شیلا نے کہا کہ میرے تھیلے میں غذائی گھاس کے 2 گٹھے ہیں جنہیں کھا کر ہم 2-3 روز گزارا کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ گھاس جہاں ہم جا کر ٹھہریں گے وہاں اگا لیں گے۔ شیلا کے تھیلے میں ایک ماچس کی ڈبی اور موم بتی بھی تھی۔ دنیا سے وہ جو چیزیں اپنے ساتھ لے کر خلائی شٹل میں روانہ ہوئے تھے ان میں سے یہی 2 چیزیں شیلا کے پاس رہ گئی تھیں۔ ناگ بھی خاموشی اور رازداری سے ان کے پیچھے پیچھے گاڑی میں چل پڑا۔ امبر کو ناگ کی خوشبو برابر آ رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے وہ گاڑی میں چلتے رہے۔ شیلا اگرچہ بڑی تربیت یافتہ مہر کی خلا باز تھی لیکن آخر بیچاری عورت تھی اور عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ وہ راستے میں کئی بار تھکی اور آرام کرنے بیٹھی۔ جب گاڑی ختم ہوئی تو رات ڈھلنے لگی تھی۔ ان کے سامنے ایک دریا تھا۔ دریا جو تھا وہ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ اس کے دوسرے کنارے کی چٹانیں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ امبر نے شیلا سے پوچھا کہ کیا اسے تیرنا آتا ہے؟ شیلا بولی، میں کالج میں بہترین تیراک تھی۔ انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگا دی۔ ناگ بھی ان کے پیچھے پانی میں اتر گیا۔ دریا کا پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ وہ دونوں تیرتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے چٹانوں کے درمیان اپنا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب سورج نکلا اور چاروں طرف اس کی روشنی پھیلی تو امبر نے دیکھا کہ دور بہت دور سیاہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ امبر نے شیلا سے کہا، یہ پہاڑ سیارے سے دوسری طرف ہیں کیا؟
ہاں شیلا بولی، میں انہیں پہاڑوں کے پار جانا چاہتی ہوں۔ وہاں ہم کسی جگہ خفیہ گھر بنا لیں گے اور پھر جمی ہوئی گیس کے تالاب کا نمونہ لے کر اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر میرے اندازے کے مطابق اس میں پٹرول ہوا تو ہم مسٹر اسٹون کو بھی وہاں بلا لیں گے۔ وہ ایک جگہ سانس لینے کے لیے رک گئے۔ یہاں زمین بالکل بنجر اور سخت تھی، کہیں کوئی جھاڑی یا گھاس نہیں اگی ہوئی تھی۔ شعلہ نے تھیلے میں سے سبز رنگ کے تھیلے گھاس کا گٹھا نکالا، اس میں چند خوشے نکال کر امبر کو دیے اور کچھ خود کھانے لگی۔ امبر نے محسوس کیا کہ گھاس کی خوشبو کا ذائقہ نمکین تھا۔ اسے ضرورت تو بہرحال نہیں تھی، مگر وہ شعلہ کے سامنے انہیں کھا گیا۔ امبر نے چوری چوری پیچھے نظر ڈال کر ناگ کو تلاش کیا۔ ناگ سانپ کی شکل میں ایک جگہ بنجر زمین کے ننھے سے گڑھے میں سے سر باہر نکالے امبر کو تاک رہا تھا۔ امبر مسکرا دیا۔ شعلہ نے پوچھا تھا، تم مسکرا کیوں رہے ہو امبر؟ امبر بولا، اپنی قسمت پر مسکرا رہا ہوں کہ کہاں اپنی زمین پر چین کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اب کہاں آ گیا ہوں۔ کیا جانے اس سیارے سے کب نجات ملے، خدا جانے اب واپس جانا بھی نصیب ہو کہ نہیں۔ شعلہ نے آہ بھری اور بولی تھی، کبھی کبھی میں بھی نا امید ہو جاتی ہوں، لیکن ایسا میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تو تم میرے ساتھ ہو اور میں اپنے آدم خور ساتھیوں کے چنگل سے نکل آئی ہوں اور میں اپنے اندر نئی طاقت محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے ہمت سے کام لیا تو یہاں سے ایک نہ ایک دن ضرور واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ امبر نے کہا تھا، جو انسان خدا پر بھروسہ رکھے، اپنی ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، خدا اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خلا باز امیر کی عورت شعلہ بولی، میں بھی خدا پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس سیارے پر بھی اس کی قدرت کام کر رہی ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ ناگ ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد امبر اور شعلہ سیاہ کالے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناگ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ ان کے آگے وہی کالے پہاڑ تھے جن کے بارے میں سانپ کچھوے نے بتایا تھا کہ وہاں جن بھوتوں کی بستی ہے۔ شعلہ نے سامنے کالے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہاں سچ مچ کوئی مخلوق آباد ہو، ہمارے پاس تو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ امبر نے کہا تھا، خدا ہماری مدد کرے گا۔ سارا دن وہ سفر کرتے رہے، کئی میدان کئی وادیاں آئیں اور گزر گئیں۔ شام ہو گئی مگر کالے پہاڑ اب بھی کافی دور تھے۔ شعلہ نے کہا، دور سے دیکھنے پر یہ پہاڑ کس قدر قریب نظر آتے تھے، مگر یہ تو بہت دور ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں ایسا ہی محسوس ہوا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم کل ان پہاڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ رات انہوں نے ایک جگہ چٹانوں کے درمیان گزاری۔ ناگ بھی کچھ فاصلے پر خاموشی سے پڑا رہا۔ رات کو جب شعلہ سو گئی تو ناگ امبر کے پاس گیا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ناگ نے کہا، مجھے ان پہاڑوں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے سبز رنگ کی روشنی دکھائی دی تھی، میرا خیال ہے میں عقاب بن کر ان پہاڑوں کا جائزہ لیتا ہوں۔ امبر نے اسے اجازت دے دی۔ ناگ اڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا، مجھے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں نے ان پہاڑوں کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا تالاب بھی دیکھا ہے جس میں کالے رنگ کا کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ امبر نے کہا تھا، یہی تو جمع ہوا پٹرول ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے۔ لیکن ناگ بولا، اس تالاب کے اوپر اڑتے ہوئے مجھے 2-3 بار جھٹکا سا لگا تھا اور میں نیچے کو چلا گیا تھا۔ امبر بولا، یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے ناگ، تالاب میں جمے ہوئے پٹرول کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ڈیزل یا موبل آئل ہے جس میں سے ہم پٹرول اور گیس نکال سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی تیز گیس کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہو، جھٹکا لگا ہو۔ ناگ نے کہا، بہرحال ہمیں ہر طرح سے چوکس ہو کر ان پہاڑوں پر داخل ہونا چاہیے۔ شعلہ کی آنکھ کھل گئی۔ ناگ تیزی سے گھاس میں چھپ گیا۔ شعلہ بولی، امبر تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ امبر نے جلدی سے سنبھل کر کہا، میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان اگر کوئی دشمن مخلوق ہوئی تو ہمیں اپنی حفاظت کس طرح سے کرنا ہوگی۔ شعلہ نے نیند بھری آواز میں کہا، سو جاؤ امبر، خدا سب ٹھیک کرے گا۔ امبر خاموشی سے لیٹ گیا۔ دوسرے روز بھی وہ سارا دن چلتے رہے۔ تیسرے پہر جب سورج غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، امبر اور شعلہ کالے پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ سا بنا ہوا تھا۔ یہ درہ ایک گلی کی طرح کا تھا۔ دونوں طرف پہاڑوں کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھیں۔ درمیان میں ایک تنگ سی پتھریلی گلی جا رہی تھی۔ شعلہ اور امبر اس گلی میں چلنے لگے۔ ناگ پہاڑ کی دیوار پر آگے کو رینگ رہا تھا۔ درہ یعنی کہ پہاڑی
گلی ختم ہوئی تو سامنے انہیں پہاڑوں کے درمیان پیالے کی شکل کا ایک چھوٹا سا تالاب نظر آیا۔ تالاب میں سیاہ رنگ کا کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ امبر نے شیلا سے کہا تھا، شیلا تم گیس کی تیز بو میں سونگھ رہی ہو نا؟ یہ ڈیزل کی بو ہے۔ اس تالاب کے کیچڑ میں اتنا پٹرول اور گیس جمع ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کھلائی شٹل کی مدد سے واپس اپنی زمین پر جا سکتے ہیں۔ ناگ ایک طرف سام کی شکل میں چھپا ہوا تھا۔ شیلا اور امبر تالاب کے کنارے پہنچ کر جھک کر تالاب کو دیکھنے لگے۔ ناگ بھی ایک جانب رینگتا ہوا تالاب کے کنارے پر پہنچ گیا۔ شیلا نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا کیچڑ یعنی کہ گاڑا ہاتھ میں اٹھایا۔ کیچڑ کو ہاتھ میں لیتے ہی شیلا اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر کو اچھلی اور دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ امبر جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے اسے آوازیں دی، شیلا شیلا ہوش کرو۔ ناگ بھی تیزی سے امبر کے پاس آ گیا۔ ناگ نے اب انسان کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ یہ اس کیچڑ کی وجہ سے ہوا ہے امبر، اس میں کوئی عصبی یا ایٹمی طاقت ہے۔ امبر شیلا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر شیلا کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ویسے وہ زندہ تھی، اس کا دل اسی طرح سے دھڑک رہا تھا اور سانس بھی چل رہی تھی۔ اب کیا کرے ناگ؟ یہاں تو کوئی مخلوق بھی نظر نہیں آ رہی۔ ناگ بولا، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں پہاڑ کی دوسری جانب جا کر دیکھتا ہوں۔ امبر شیلا کے سرہانے بیٹھا رہا اور ناگ عقاب بن کر اڑ گیا۔ امبر کو بیٹھے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ سامنے والے پہاڑ کی دیوار میں اچانک سے ایک شگاف پیدا ہوا۔ امبر غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ امبر نے دیکھا کہ پہاڑ کے شگاف میں سے شیشے کے 2 بہت بڑے مرتبان نمودار ہوئے جن کے پیچھے فولاد کا ایک سلنڈر لگا تھا۔ شیشے کے آگے والے مرتبان کے سامنے کی جانب بھی ایک اونچا سا فولادی سلنڈر جڑا ہوا تھا۔ شیشے کے مرتبان کے اوپر بھی شیشے کے لٹو لگے تھے جن میں سے بجلی کرنٹ کی طرح سے لہریں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ امبر کھلی آنکھوں سے ساکت بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آگے والا جو چھوٹے گنبد والا فولادی سلنڈر تھا، اس کے اوپر ڈائل لگے تھے۔ یہ شیشے کے مرتبانوں والا سلنڈر پہاڑ کے شگاف سے باہر آ کر رک گیا۔ امبر نے شیلا کو اٹھانے کی کوشش کی کہ وہ اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے کہ اچانک فولادی سلنڈر کا دروازہ کھل گیا اور اس میں سے سبز رنگ کی ایک کرن نکل کر امبر کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ امبر اپنی جگہ پر اچھل گیا، پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کی طاقت ایک دم سے کمزوری میں بدل گئی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فولادی سلنڈر کو تکنے لگا تھا۔ پھر سلنڈر کے دروازے میں سے 5 عجیب و غریب شکل و صورت والے آدمی باہر نکلے۔ ان کے 4 بازو تھے اور ہاتھ اور پاؤں بن مانس کے ہاتھوں اور پاؤں کی طرح کے تھے۔ ان میں ایک آدمی زرد رنگ کا تھا، ایک سبز رنگ کا اور چوتھا ہلکے نسواری رنگ کا تھا۔ ان کے گول چہروں پر 2 آنکھیں تھیں، بنویں اور پلکیں غائب تھیں، ہونٹ بھی نہیں تھے۔ ناک کی ایک جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ انہوں نے کوئی لباس نہیں پہن رکھا تھا۔ ان کے جسموں کی کھال پر ہلکے ہلکے بال تھے اور اس کھال پر گول گول سے دھبے تھے۔ امبر کو شیلا کی فکر تھی، ناگ بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ امبر نے شیلا کو اٹھانا چاہا کہ اسے لے کر وہاں سے دوڑے، مگر امبر کی طاقت تو عام آدمی کی طاقت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شیلا کو وہ بڑی مشکل سے اٹھانے میں کامیاب ہوا مگر 4 بازوؤں والی مخلوق اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی نے اپنے چاروں بازو آگے کیے، یہ بازو لمبے ہو کر بالکل امبر کے قریب آ گئے۔ ایک بازو نے امبر کو چھوا تو امبر کو تو بڑا ہی زبردست کرنٹ لگا اور اس کے جسم میں بے چینی کی لہریں دوڑ گئیں۔ امبر نے پوری طاقت سے ناگ کو آواز دی، ناگ تم کہاں ہو؟ 4 بازوؤں والی مخلوق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر 2 آدمیوں نے آگے بڑھ کر امبر کو اٹھا لیا اور فولادی سلنڈر کی طرف لے گئے۔ امبر نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، وہ بہت تڑپا مگر مخلوق کی گرفت میں امبر کو اپنے جسم کی طاقت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آخری بار چیخ مار کر ناگ کو آواز دی، ناگ تم جہاں بھی ہو سن لو، یہ مخلوق پہاڑ کے شگاف میں مجھے لے جا رہی ہے۔ 4 بازو والی مخلوق پر امبر کی چیخ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ امبر کو اٹھا کر فولادی سلنڈر میں لے گئے۔ سلنڈر میں ایک ٹیوب جیسے شیشے کا سلنڈر تھا۔ امبر کو اس سلنڈر میں بند کر دیا گیا تھا۔ امبر نے پوری طاقت سے سلنڈر کی دیوار پر مکہ مارا۔ امبر کو تو سخت تکلیف ہوئی تھی، اس کی طاقت تو عام آدمی کی طاقت جتنی رہ گئی تھی۔ شیشے کے سلنڈر میں سے سبز رنگ کی ہلکی ہلکی سی گیس نکلنے لگی۔ امبر کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ 4 بازوؤں والی مخلوق اس کے بعد دوبارہ باہر گئی
اور بے ہوش شیلا کو بھی اٹھا کر سلنڈر میں لے آئی۔ پہاڑ کی دیوار کا شگاف فولادی سلنڈر کے اندر جانے کے بعد بند ہو گیا۔ باہر پھر سے وہی بھیانک سی خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ناگ عقاب کی شکل میں آسمان پر نمودار ہوا، غوطہ لگا کر تالاب کے کنارے پر آیا اور انسانی شکل میں آ کر امبر اور شیلا کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ ناگ نے سوچا، ہو سکتا ہے امبر بھی ہوش شیلا کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلا گیا ہو۔ ناگ نے ادھر ادھر امبر کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ امبر کی خوشبو کہیں سے بھی نہیں آ رہی۔ ناگ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے امبر کو آوازیں دی۔ امبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ناگ بھاگ کر پہاڑوں کے درمیان والی گلی میں آ گیا۔ اس نے ساری گلی چھان ماری، چپا چپا دیکھا، مگر امبر اور شیلا کا کوئی نشان نہ ملا۔ ناگ انسانی شکل میں تھا۔ وہ خطرناک کیچڑ والے تالاب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تالاب کا سیاہ کیچڑ بالکل ساکت تھا۔ ناگ نے زمین پر جھک کر امبر کے پاؤں کے نشان دیکھنے کی بھی کوشش کی، مگر تالاب کے کنارے زمین پتھریلی اور سخت تھی۔ وہاں کسی انسان کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ناگ پریشان ہو کر ایک پتھر کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شیلا اور امبر اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اسے اب خیال آنے لگا کہ سانپ کچھوے نے کہا تھا کہ ان کالے پہاڑوں میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امبر اور شیلا کو ان پہاڑوں کے بھوت اٹھا کر لے گئے ہوں؟ مگر ناگ کو تو بھوتوں پر اب یقین نہیں تھا۔ خلائی سفر میں ناگ نے سائنس کے ایسے ایسے کرشمے دیکھے تھے کہ اس کا جنوں بھوتوں پر سے اعتقاد اٹھ گیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر یہاں بھوت بھی نہیں تو پھر امبر اور شیلا کہاں چلے گئے؟ ناگ نے سوچا کہ عقاب بن کر ایک بار پھر سے اسے سارے علاقے کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ناگ عقاب بن کر ایک بار پھر سے اڑا۔ سارے علاقے میں وہ چکر لگاتا رہا۔ جگہ جگہ نیچے آ کر بھی اس نے دیکھا، امبر کہیں نہیں تھا۔ ناگ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جہاں امبر شیلا غائب ہوئے ہیں اسی جگہ چل کر بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ امبر دوبارہ سے وہاں آ جائے۔ بس ناگ واپس اسی تالاب کے کنارے آ کر پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا تھا اور پیالے جیسی وادی پہاڑ کے سائے میں آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سے شام کا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ ناگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر امبر اور شیلا کو تلاش کرے۔ اس نے سوچا کہ اسے انسانی شکل میں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ ناگ نے سانس اوپر کھینچا اور کالا سانپ بن گیا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ وہ سانپ کچھوے کو بلا کر اس کی مدد حاصل کرے، مگر اس کو یاد آیا کہ سانپ کچھوے نے کہا تھا کہ وہ ان پہاڑوں کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ ناگ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سلنڈر میں امبر بند تھا، دوسرے سلنڈر میں شیلا بے ہوش پڑی تھی۔ پہاڑ کے اندر 4 بازوؤں والی مخلوق کی ایک بہت بڑی لیبارٹری تھی جس کے کئی تہہ خانے تھے۔ ان لیبارٹریوں میں قسم قسم کے ساز و سامان والی مشینیں اور آلات کام کر رہے تھے۔ اس مخلوق نے امبر اور شیلا کو الگ الگ کمروں میں لے جا کر بند کر دیا۔ اس مخلوق کا چیف سرخ رنگ کا آدمی تھا جس کے سینے پر ایک لاکٹ لٹک رہا تھا۔ اس لاکٹ میں سبز رنگ کا ہیرا چمک رہا تھا۔ یہ چیف شیشے کی ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بلور کا گولا تھا۔ اس گولے میں سے سبز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ چیف کے جسم کی کھال پر بھی بوڑھے بوڑھے بال اگے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا اور 5 آدمی اندر آئے۔ یہ وہی 4 بازوؤں والے آدمی تھے جنہوں نے امبر اور شیلا کو اغوا کیا تھا۔ ان میں سے زرد آدمی نے اپنے چاروں بازوؤں کو اوپر اٹھا کر سلام کیا اور بڑی آواز میں بولا، چیف، زمین کی مخلوق میں سے ایک مرد اور ایک عورت کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ یہ دونوں خود ہمارے تالاب پر آ گئے تھے۔ اس عجیب مخلوق کی آواز اس کے ناک میں سے نکل رہی تھی۔ چیف نے بھی اس قسم کی آواز میں پوچھا، راکٹ والے باقی لوگ تو اس طرف نہیں آئے؟ سبز آدمی بولا، نہیں چیف، مگر ایک عجیب بات ہے، جو مرد ہم نے پکڑا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، جبکہ باقی زمینی مخلوق جو اپنی راکٹ کے پاس رہ رہی ہے ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں۔ چیف کے ہاتھ کا بلوری گولا جو زیادہ تیزی سے چمکنے لگا۔ اس نے کہا تھا، اس آدمی کی تابکاری نوٹ کرو۔ زرد مخلوق آدمی آگے بڑھا اور بولا، چیف، میں نے اس کی تابکاری نوٹ کیا ہے۔ ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، اس مرد کے جسم میں جتنے بھی خلیے ہیں ان پر ہماری خطرناک شعاع بھی اثر نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ چیف نے حیران ہو کر پوچھا۔ زرد آدمی بولا، چیف، اس مرد کے خلیے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہم سے تباہ نہیں ہو رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ
خلیے لافانی ہیں، ان پر موت کبھی نہیں آ سکتی۔ چیف نے کہا تھا، کیا راکٹ والے دوسرے آدمیوں کے خلیے بھی ایسے ہی ہیں؟ زرد آدمی بولا، نہیں چیف، ہم نے راکٹ والے تمام خلا بازوں کے خلیے خفیہ طور پر منگوا کر یہاں ٹیسٹ کیے تھے۔ وہ خلیے مر گئے تھے۔ اس مرد کے ساتھ جو عورت ہمارے قبضے میں آئی ہے، اس کے خلیے بھی مر جاتے ہیں، مگر اس مرد کے خلیوں میں غیر معمولی طاقت ہے۔ ہم نے اس شخص کو عارضی طور پر بے ہوش ضرور کر دیا ہے، مگر اس کے خلیے زندہ ہیں اور ہم انہیں کسی طرح بھی ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چیف ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، اس مرد کو الگ کر کر رکھو، یہ کوئی غیر فانی مخلوق ہے۔ ہم اس پر تجربے کریں گے اور اس کے جسم کے تمام خلیے نکال کر اپنے جسموں میں داخل کریں گے تاکہ ہم بھی غیر فانی بن جائیں، پھر ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ زرد آدمی بولا، اور لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے چیف؟ اسے تہہ خانے میں بند رکھو، اگر یہ واپس راکٹ والی مخلوق کے پاس چلے گئی تو ہماری خفیہ لیبارٹری کا تو راز فاش کر دے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ راکٹ والوں کے پاس کوئی ایسی ایٹمی ہتھیار ہے کہ اس کی مدد سے وہ ہمارے پہاڑ کو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کے خلائی راکٹ پر اپنی تباہ کن شعاع نہیں ڈالی، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کا خفیہ ایٹمی بم اسی راکٹ میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ پھٹ گیا تو یہ تو سارا سیارہ ہمارے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس لڑکی کی پوری طرح سے نگرانی کی جائے، وہ یہاں سے باہر جانے نہ پائے۔ زرد آدمی بولا، ہم اسے بے ہوش ہی رکھیں گے، اسے غذا کا ٹیکہ دے دیا کریں گے جو 1 سال تک اسے زندہ رکھے گا۔ چیف نے کہا تھا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں زمینی مرد کا معائنہ کرنے خود آ رہا ہوں۔ امبر کو لیبارٹری کے سب سے نچلے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس لیبارٹری میں ہر قسم کا جدید ترین سامان لگا تھا۔ امبر ابھی تک بے ہوش تھا، اسے اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا، اس کے سر اور سینے کے ساتھ کئی تاڑیں لگا دی گئی تھیں۔ سامنے دیوار پر کمپیوٹر لگا تھا۔ ایک آدمی ایک طرف کھڑا ہو گیا، اتنے میں چیف اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی امبر کو بڑے غور سے دیکھا اور بولا، یہ 7ویں نظام شمسی کی مخلوق ہے۔ جو لوگ اپنے خلائی راکٹ میں یہاں آئے ہیں، یہ انہی کی زمین کا رہنے والا ہے۔ زرد آدمی بولا، مگر چیف اس میں غیر معمولی طاقت ہے، اس کا جسم موت سے ناآشنا ہے۔ چیف نے حکم دیا کہ امبر کے جسم کے خلیے نکال کر انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ زرد آدمی نے فوراً سے اشارہ کیا۔ 4 بازوؤں والا ایک سبز آدمی آگے بڑھا۔ اس نے انجیکشن کی مدد سے امبر کے جسم میں سے خون کا ایک قطرہ نکال کر شیشے کی سلائیڈ پر رکھا اور سلائیڈ کو ایک گول مرتبہ میں بند کر کر بٹن دبا دیا۔ کمپیوٹر کی سلائیڈ پر رکھے امبر کے خون کے قطرے کی فلم آ گئی۔ کمپیوٹر کی سکرین پر امبر کے جسم کے خلیے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ چیف کے حکم سے ان خلیوں پر بجلی کی مہلک شعاعیں پھینکی گئیں۔ مرتبان کے اوپر سے بجلی کے کرنٹ کی طرح سے لہراتی ہوئی کرنیں امبر کے خلیوں پر گریں اور وہاں تیز روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ خلیے اسی طرح سے زندہ تھے۔ ایک بار پھر سے بجلی کا چارج دبا دیا گیا۔ یہ بڑا طاقتور چارج تھا، مگر خلیے اب بھی نہ مر سکے۔ خلیے اب بھی زندہ تھے اور کمپیوٹر کی سکرین پر برابر حرکت کر رہے تھے۔ چیف کا چہرہ تو خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ناک سے باریک آواز بلند ہوئی تھی، یہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ہم اس کے جسم کے خلیے باہر نکال کر آپس میں تقسیم کر دیں گے، ہم غیر فانی بن جائیں گے۔ بڑے آپریشن کی تیاری کی جائے۔ جو حکم چیف۔ امبر اگر ہوش میں ہوتا تو اپنا جسم پتھر کی طرح سے سخت کر سکتا تھا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ اس کا ارادہ معطل ہو چکا تھا اور اگرچہ اس کے خلیوں میں زندگی کی پوری طاقت موجود تھی، مگر امبر کی اپنی طاقت وقتی طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اسی لیے اس کے جسم کو کاٹا جا سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر امبر کے بازو اور عضو کاٹنے کے بعد قریب رکھے جائیں تو وہ دوبارہ سے آپس میں چپک سکتے تھے۔ امبر کی زندگی کا یہ سب سے خطرناک مرحلہ تھا۔ بڑے آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کیا یہ خلائی مخلوق امبر کا آپریشن کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو پھر میرے پیارے ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل۔